السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے ہر ایک پہلو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سے لے کر پاؤں کے نشانات تک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں محفوظ رکھا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ مبارک سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک کے تمام مختصر واقعات بیان کیے گئے۔ آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی اس کی کیا صورتیں ہوا کرتی تھی۔ وہی نیند میں بھی ہوتی تھی، جیسا کہ ابن اسحاق کی حدیث میں ہے کہ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں نیند میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام نے کہا، جس کا آپ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے آپ کر گزریے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو جس طرح بیداری میں وحی آتی تھی، نیند میں بھی آتی ہے۔ عبید بن عمیر نے کہا کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہے۔ پھر یہی مذکورہ بالا آیات پڑھی۔ دل میں کلام ڈال دینا بھی وحی ہے، جیسے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ کوئی متنفس اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے نہیں مرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تلاش رزق میں جائز طریقہ استعمال کرو۔ رزق میں تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کماؤ۔ بلا شبہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ فرما برداری سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ابن ابی الدنیا نے اس کو اپنی کتاب القناطہ میں روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کبھی وہی گھنٹی جیسی آوازیں آتی اور یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ صورت اس لیے پیش آتی تھی کہ اس آواز کے وقت دل میں یکسوئی پیدا ہو، تاکہ جو سننے اس کو یاد رکھے اور جو اس میں ڈالا جائے اس کو محفوظ کر لے۔ اس کی شدت کا حال یہ تھا کہ سخت سردی کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینہ پسینہ ہو جاتی، اور اس کے بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ نیز ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس طرح وحی آئی کہ اس وقت آپ کی ران مبارک زید رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی، تو اس نے اس کو قریب قریب کچل ہی دیا۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر کلام کرتا۔ ایسی حالت میں جبرائیل علیہ السلام عموماً آپ کے پاس داہیہ قلبی خلیفہ کی صورت میں آیا کرتے۔ ایک روایت میں آیا کہ داہیہ اتنے خوبصورت تھے کہ وہ جب مدینے میں آتے، عورتیں ان کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے کے لیے گھروں سے نکل آتی۔ ابن اسلام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لوگ خطبے کے دوران داہیہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کبھی وحی لے کر اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوتے تھے۔ ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑتے تھے۔ جو اللہ چاہتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچاتے، اور جیسا کہ سورۃ النجم میں مذکور ہے کہ ایسا 2 دفعہ ہوا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، یا ایسا یا تو بیداری کی حالت میں ہوتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ سے شب معراج میں کلام فرمایا، یا نیند کی حالت میں ہوتا تھا جیسے معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ترمذی شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس میرا رب بہت اچھی صورت میں آیا اور فرمایا، بتائیے ملا اعلیٰ میں کس چیز پر بحث ہو رہی ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا اور مجھے اس کی ٹھنڈک دونوں پستانوں کے درمیان محسوس ہوئی۔ اس سے ہر چیز کا علم مجھ پر ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دریافت فرمایا، محمد بتائیے ملا اعلیٰ میں کس چیز پر بحث ہو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کفارات میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا ناپسندیدہ اوقات میں وضو کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اور جو کوئی بھی شخص ایسا کرتا ہے اس کی زندگی قابل رشک ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ وحی کی 6 حالتیں ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعض علماء نے 7ویں حالت بھی بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بے حجاب بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں بعض نے ایک اور حالت کا اضافہ کیا، اور وہ ہے مختلف احکام میں اجتہاد کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور آپ کی زبان مبارک پر صحیح علم کا القاء کرنا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد قطعاً صحیح ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے محفوظ رہتے تھے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکے عادت کے طور پر حاصل تھا، امت کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا، اور یہ حالت دل میں ڈالنے کی حالت سے الگ ہے۔
کیونکہ یہ حالت اجتہاد کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وحی کی یہ مختلف حالتیں تقاضائے وحی کے اختلاف کی وجہ سے ہوتی تھی۔ جب کوئی وعدہ کرنا یا خوشخبری سنانا مقصود ہوتا تو جبریل علیہ السلام آدمی کی صورت میں اترتے اور اس طرح خطاب کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سمجھنے میں مطلقاً تکلیف نہ ہوتی، اور اگر دھمکی دینا یا ڈرانا مقصود ہوتا تو اس وقت وہی گھنٹی کی آواز کی طرح سنائی دیتی تھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ ابو سفیان اور سرداران مکہ شام روم کے دربار میں صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان کو خبر دی کہ جب وہ قریش کا ایک قافلہ لے کر صلح حدیبیہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان وغیرہ کفار مکہ کے درمیان انجام پائی بغرض تجارت ملک شام میں گئے، ہرقل شاہ روم نے ان کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا، اور شاہ روم اس وقت بیت المقدس میں مقیم تھا۔ یہ وہاں پہنچے اور اپنی آمد کی اطلاع دی تو اس نے دربار منعقد کیا اور اپنے ارد گرد درجہ بدرجہ عظماء کرام روم کو بٹھایا، پھر ان کو دربار میں طلب کیا اور ساتھ ہی ترجمان کو بلایا اور ان سے پوچھا، جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے زیادہ اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا میں رشتے میں اس کے زیادہ قریب ہوں۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے قریب لے آؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے نزدیک بٹھا دو۔ پھر اس نے ترجمان سے کہا ان سے کہو کہ میں اس سے اس آدمی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کی تکذیب کر دیں۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ واللہ اگر اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ میرے جھوٹ کو نقل کریں گے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جی بھر کر جھوٹ بولنا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے پہلے یہ پوچھا تم میں اس خاندان کا کیسا ہے، یعنی کہ اس کا خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر پوچھا کیا تم میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس کے متبع سردار لوگ ہیں یا ضعیف و حقیر اس کے ساتھی ہیں؟ میں نے کہا کم حیثیت اور کمزور لوگ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اور اس نے کہا ان میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے یا کمی؟ میں نے کہا ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھا کیا مسلمان ہونے کے بعد ان میں سے کوئی اس کے دین کو برا سمجھ کر مرتد ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس کے دعوے سے پہلے تم نے اس کو جھوٹ کا تجربہ ہوتے یا اس کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا وہ کبھی عہد شکنی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہاں اب ہمارے ساتھ اس کا ایک معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں وہ کیا کردار ادا کرے۔ ابو سفیان نے کہا اس سوال کے اس جواب کے علاوہ مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ میں اس میں کوئی خلاف واقعہ بات شامل کروں۔ بادشاہ نے کہا کیا تم نے اس سے کبھی لڑائی بھی کی؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے کہا ہمارے اور اس کے درمیان لڑائی ہوئی، کنویں کی ڈھول کی طرح ہے، کبھی وہ ہمیں شکست دیتا ہے اور کبھی ہم اسے شکست دیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو جو اکیلا ہے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی اختیار کرنے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے کہو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کا خاندان کیسا ہے، تم نے کہا وہ ہم میں اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح رسول اپنے قوم کے اعلیٰ خاندان سے بھیجے جاتے ہیں، اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کیا میں تم سے پہلے بھی کسی نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ تم نے کہا کہ نہیں، اس میں سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کسی نے پہلے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں سمجھتا یہ ایک ایسا دعویٰ کرتا ہے جو اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا؟ تو نے کہا نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا یہ اپنے باپ کی بادشاہی حاصل کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ تم نے اس کے اس دعوے سے پہلے اس کا کوئی جھوٹ معلوم کیا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ میں اس سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس شخص نے آج تک تم لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ بولے گا۔ اور میں نے تجھ سے سوال کیا کیا سردار لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور اور حقیر لوگ؟ تم نے کہا کمزور اور حقیر لوگ، اور تو رسولوں کی پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کیا دن بدن اس میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی واقع ہو جاتی ہے؟ تو نے ذکر کیا کہ ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے حتیٰ کہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا ان میں سے کوئی ان کے دین سے ناراض ہو کر مرتد یا اس نے دین چھوڑا ہے؟ تو نے ذکر کیا کہ نہیں، اور ایمان کا حال ایسا ہی ہے جس کے اس کی حلوت دلوں میں رچ بس جاتی ہے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ وہ غدر اور عہد شکنی کرتا ہے؟ تو نے ذکر کیا نہیں۔ اسی طرح رسول عہد شکنی نہیں کیا کرتے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟
تو نے ذکر کیا کہ وہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وہ تم کو بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے اور تم کو نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم سچ کہتے ہو تو وہ وقت دور نہیں کہ وہ اس جگہ کا مالک بن جائے گا جہاں میں کھڑا ہوں۔ مجھے یہ علم تھا کہ وہ پیدا ہونے والا ہے، مگر میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں تو میں تکلیف اٹھا کر بھی اس سے ملاقات کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھوتا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چٹھی منگوائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیہ کلبی کے ہاتھ عظیم بصرہ کو بھیجی تھی، اور عظیم بصرہ نے ہرقل کو پہنچائی تھی۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں یوں لکھا ہوا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روم کے عظیم آدمی ہرقل کی طرف جو شخص ہدایت قبول کرے اس پر سلامتی ہو۔ اما بعد، میں تم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا ثواب دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیرا تو یاد رکھو تمہاری رعیت کا گناہ بھی تم پر ہی ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں، اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا رب سمجھے۔ بس اگر منہ پھیر جائیں تو ان کو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ جب اس نے وہ باتیں کہیں جو پہلے گزر چکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹھی پڑھ کر فارغ ہوا تو دربار میں شور و غل مچ گیا، ہمارے خلاف آوازیں بلند ہوئی اور ہمیں دربار سے نکال دیا گیا۔ جب ہم باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: ابن ابی کبشہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، اس سے تو روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ بیت المقدس کا گورنر ہرقل کا دوست اور شام کے عیسائیوں کا لاٹ پادری ابن ناظور کہتا ہے کہ جب ہرقل بیت المقدس آیا تو ایک دن وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور خوف زدہ نظر آیا۔ اس کے اراکین دربار نے اس سے پوچھا: ہم نے آپ کی حالت کا بگڑا ہوا پایا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ ابن ظہور نے کہتا ہے کہ ہرقل علم نجوم کا ماہر تھا، وہ ستاروں میں دیکھا کرتا تھا۔ اس نے ان کے جواب میں کہا: میں نے آج رات ستاروں میں غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہماری جگہ کسی ختنہ کرنے والی قوم کی حکومت قائم ہوگی۔ بتاؤ بنی نوع انسان میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا: یہودیوں کے سوا کوئی قوم ختنہ نہیں کرتی، ان کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ آپ اپنی علمداری کے سارے شہروں کی طرف لکھ بھیجیں کہ ان میں اب سے آباد سب یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ وہ بھی قسم کا تذکرہ کرنے لگے ہوئے تھے کہ ہرقل کے روبرو ایک آدمی پیش کیا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ وہ آدمی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے اس کی تفصیل پوچھ کی تو اس نے کہا کہ اس کو علادہ لے جاؤ اور اس کو دیکھو، کیا اس نے ختنہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے دیکھا اور بیان کیا کہ اس نے تو ختنہ کیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اس سے عربوں کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ سب عرب ختنہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا: اس قوم کی حکومت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر ہرقل نے روم میں رہنے والے اپنے ایک دوست کی طرف خط لکھا جو علم نجوم میں ایک ماہر تھا، اور خود بیت المقدس کی طرف چل کر اپنے دارالخلاصہ خمس میں آ گیا اور یہیں رہا، یہاں تک کہ رومیوں میں رہنے والے اس کے دوست نے جواب آ گیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر ہرقل کی موافقت کی اور اقرار کیا کہ وہ نبی برحق ہے۔ پھر ہرقل نے روم کے بڑے بڑے مدبروں اور اراکین دولت کو خمس میں اپنے محل میں جمع کیا اور دروازوں کو تالے لگا دینے کا حکم دیا۔ پھر اوپر سے اس نے ان کی طرف دیکھا اور کہا: اے گروہ روم، اگر تم کامیابی اور ہدایت چاہتے ہو، نیز یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت قائم رہے، تو اس نبی پر ایمان لے آؤ اور اس کی اتباع کرو۔ لیکن وہ یہ سنتے ہی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے، اور مگر وہاں جا کر دیکھا تو ان پر تالے لگے ہوئے تھے اور باہر جانے کے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ جب ہرقل نے ان کی اس نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا تو حکم دیا کہ اس کو میرے پاس سے لے آؤ۔ جب وہ آگے تو اس نے کہا کہ میں نے جو بات ابھی ابھی کہی ہے اس سے میں دین کے متعلق تمہاری پختگی اور استقامت دیکھنا چاہتا تھا، جو میں نے دیکھ لی۔ یہ سن کر وہ اس کے قدموں میں گر پڑے، اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر ہرقل بادشاہ کا بھی قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، کیسے ایک عظیم تر سلطنت کا بادشاہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنی بڑی طاقت میسر نہیں تھی، لیکن کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تمام تر نشانیاں موجود تھیں، اور ہرقل نے بھی یہ کہا
کہ عنقریب وہ شخص اس جگہ پر موجود ہوگا جہاں پر میں کھڑا ہوں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تمام تر نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی الہامی کتابوں میں شائع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔